عقبہ ثانیہ جو ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ قبل الہجرہ بسنتین، لا على تحکیم على ملکیت ان یجعلوه ملکا نعم لمدینہ. قد اتفق اوس و خضر قبل مجیء النبی على ان یجعلوه ملکا. عقبہ ثانیہ میں جو بیعت ہو رہی تھی اسی میں ایک انصاری صحابی ہے عباس ابن عبادہ ابن نضلہ الانصاری من المدنیین. في بيعة عقبہ ثانیہ عباس ابن عبادہ ابن نضلہ الانصاری اراد ان يؤخر البيعة لكي يدخل فيها عبد الله ابن ابی. اسی کی ڈپلومیٹک ٹیکٹک یہ تھے عباس ابن عبادہ ابن نضلہ انصاری کی کہ ہم نے بیعت نہیں کرنا. باقی ساتھیوں سے کہتے کہ بیعت نہیں کرنا. اس نے کہا کیوں نہیں کیا؟ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم نے جا کے عبداللہ ابن ابی کو اٹھا کے اپنے ساتھ لانا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیعت میں شامل ہو، بعد میں وہ ہمارے لیے پولیٹیکل پرابلم پیدا نہ کرے. ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں چھوڑو بھائی، کرتا ہے کریں نہ کریں بعد میں چلا جائے. تو انہوں نے حضور سے بیعت کی کہ عباس ابن عبادہ کی تجویز پہ کسی نے ہاں نہیں کی. انہوں نے کو اتنی اہمیت نہیں دی ابن ابی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ہر جمعہ کے بعد ابن ابی کھڑے ہو کر حضور کی تعریف شروع کرتے. کان بعد کل صلاۃ الجمعہ کان یقوم ابن ابی یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسری جانب اس کی منافقت بھی انتہا تک جا پہنچی تھی. شدیداً فی المنافقہ، تاکہ ایک بار اس نے حضور سے ڈائریکٹ بدتمیزی کی. دیکھیے حقائق کہ وہ تو جمعہ کے بعد حضور کی تعریفیں کیا کرتے لیکن ساتھ ساتھ منافقت اس کی زوروں پر تھی. بلکہ ایک بار ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. النبی وشتمہ مباشرۃ. حضور علیہ السلام نے اس کے قبیلے کے چیف سعد ابن عبادہ سے شکایت کی. فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد بن عبادہ رئیس الخزرج قال یا رسول اللہ دعه فصلب عنه الملکیہ. اس نے حضور سے کہہ دیا کہ جی اس کے ساتھ ذرا نرمی کروی تو بادشاہ بن رہا تھا، آپ کے آنے سے اس کی سارے خواب چکنا چور ہو گئے. یہ جو ہے نا اندر اندر سے کڑ رہا ہے. آپ نہ آتے تو یہ تو کب کے بادشاہ بن جاتے. آپ کے آنے سے اس کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا. ذرا ریاست نعم. کے بعد جب بنو قینقاع نے بدعہدی کی، لما نقض بنو قینقاع العہد بعد بدر اغار علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ان پہ چڑھائی کی بنو قینقاع کے یہود پر. ابن ابی نے آ کے سفارش کر دی کہ جی یہ میرے دوست رہے ہیں یہ قبیلہ، آپ ان کو معاف کر دیں. جا ابن ابی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعفو عنہم. تو ایک مسئلہ غزوہ احد میں اس خبیث نے 300 لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے سے لوٹا دیا. رجع 300 رجال 300 رجلا من غزوة احد. هذا الخبیث ابن ابی. یہ مسئلہ اتنا اہم تھا احد کا کہ حضور علیہ السلام 3000 لوگوں کے ساتھ 700 آدمیوں کے سہارے لڑ رہے تھے. یہ لکھیں کہ کفار تھے 3000، کان الکفار 3000 والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقام مع 700 رجلا. احد کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خسارہ ہو گیا. حضور علیہ السلام خود زخمی ہو گئے، صحابہ زخمی، زخموں سے چکناچور، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. صحیح. اور کس وجہ سے؟ اس خبیث کی وجہ سے، اس منافق کی وجہ سے. لہذا احد کے بعد جب پہلا خطبہ جمعہ رسول پاک نے دے دیا اور نماز سے فارغ ہو گئے اور یہ خبیث اپنے مزاج کے مطابق پھر کھڑے ہو گئے تعریف کے لیے، تو لوگوں نے اس کو پکڑا. یہ بیٹھ جاؤ خود، ہم مزید آپ کا بکواس نہیں سنتے. یہ معاملے بڑے پرانے ہوتے ہیں.
یہ جو ہوتے ہیں نا جنرل باڈی میٹنگ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں بڑی پرانی ہوتی ہیں. ہر دور میں اچھے بلے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر جگہ ہوتے ہیں. فبعد احد لما قام بعد صلاة الجمعة اراد ان يمدح النبي اخذه الناس واجلسوه وقال اسکت یہ خبیث، آپ نے مزید بکواس نہیں کرنی، آپ نے جو کرنا تھا. کیونکہ منافقت تو دیر تک چلتی نہیں، منافقت، اور یہ منافقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ہر ایک آدمی نے کل کے بات کرنی صحیح، کیونکہ آپ کل کے بات کریں اسی وقت تو آدمی کو بری لگتی ہے، لیکن بعد میں وہ سوچتا ہے کہ بھائی اس آدمی میں یہ نہیں کہ دل میں نہیں رکھتا، بس جو کچھ سنگل بیال ہے بس دڑام سے کہہ دیتا ہے اور بس مسئلہ ختم. کیونکہ ایسے آدمی سے آدمی کو خوف کرنا چاہیے جو دل میں بات رکھتا ہے صحیح. بظاہر تو آپ سے بڑا جان اور فلان فلان فلان، اور جب موقع آئے تو آپ کو تھپڑ لگائے، یہ ہوتا ہے خبر صحیح. کیونکہ ایسے آدمی سے آپ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، جنہیں اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے آدمی اور کس وقت چوری مارتا ہے صحیح. اور یہ جو میرا جیسے بھی وقوف ہو اس کو ہر وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بس اس کو منٹ میں غصہ آ گیا اور بس اس نے بات کر دی اور بس مسئلہ ختم صحیح. بعد میں مسئلہ ختم. کیا چوری صاحب یہ خوبی آپ کو پسند ہے کہ پسند نہیں؟ ہاں یہ ہونی چاہیے. زیادہ غصہ آ جائے تو آدمی اچھا ہو جاتا ہے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، وہ فیئر بھی ہوتا ہے اور فیور بھی ہوتا ہے. جب لوگوں نے اس کو پکڑا تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے سپوں پہ چھلانگے لگا کر مسجد سے باہر نکل گیا. فخرج غاضبا من المسجد، نعم فخرج من المسجد غضبان. کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑ کے آئے کہ بدبخت آپ نے کیا رسول پاک بیٹھے ہیں، اس کے سامنے اپنے غصے کا مظاہرہ کر دیا، اس کے سامنے اپنے چھلانگے لگا دی. آپ نکل آئے، چلو واپس آئیں حضور سے معافی مانگے، وہ آپ کے لیے خدا سے بھی مغفرت مانگے گا ورنہ آپ کا بیڑا غرق صحیح. فجاء الیہم الناس وقال ارجع الی رسول اللہ اظہرت غضبک امام رسول اللہ. اس بدبخت نے کہہ دیا نو I'll never go back، انہیں نہیں جانا اس کے پاس. 4 ہجری میں سنۃ الرابعہ بعد الہجرہ وقعت واقعۃ بنی نذیر التي ذکرت فی سورۃ الحشر. سورہ حشر میں ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے یہود کا مسئلہ پیش آیا. یہ خبیث بنو نذیر والوں کو تبکی دیتا رہا کہ نکلو نا، پیغمبر یہ ویسے اوٹ پٹانگ حرکت کرتا رہتا ہے کہ اگر آپ کو نکالا گیا تو میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ چھوڑ دوں، اگر آپ پہ چڑھائی کی گئی تو میں آپ کو سپورٹ دوں گا. جاء الى بنو نذیر وقال لهم لا تخرجوا عن المدینہ ان اخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. نے کہہ دیا کہ آپ پر چڑھائی کی تو میں اپنے آدمیوں سمیت آپ کو سپورٹ دوں گا، اگر آپ کو نکالا گیا میں نے بھی مدینہ کو چھوڑنا ہے. صورت میں اللہ کریم اس کی ڈائسیکشن کروا دیتا ہے کہ یہ خبیث آپ سے بھی منافقت کرتا ہے، یہود سے بھی منافقت کرتا ہے صحیح. یہ آپ کے لیے بھی مخلص نہیں، ان کے لیے بھی مخلص نہیں. غزوہ بنی مستلق، اسی میں اس خبیث نے 2 فتنے اٹھا دیے. اثارت هذا الرجل فتنتين في بني مستلق في غزوة بني مستلق. واقعة الافق التي ذكرت في سورة النور. ایک تو حضرت عائشہ پہ بہتان جو باندھا، سورہ نور میں تفصیل گزر گئی، اور دوسرا الفتنة الثانیہ مذکورہ ہنا فی سورۃ المنافقون. وہاں پہ جو واقعہ ہے یہ دوسرا فتنہ ہے جو اس نے اٹھا دیا تھا. کیونکہ غزوہ بنی مستلق کے راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا مریسیع، اس کا نام تھا اس کنویں کا، کان هناک بئرا باسم مریسیع. وہاں پہ اسلام کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، آرمی اس کنویں کے ارد گرد یعنی مین اس علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے. یاتون بالماء من نفس البئر. حضرت عمر کے غلام تھے جہجہ ابن مسعود، جہجہ ابن مسعود غفاری، انا عبدا لعمر بن الخطاب. جہجہ ابن مسعود الغفاری كان عبدا لعمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ حضرت عمر کے غلام تھے. والرجل الثانی سنان ابن دبر الجہنی حلیفا للخزرج. سنان ابن دبر الجہنی یہ خزرج قبیلے کا الائی تھا، اسی کا اتحادی تھا. پانی کا ڈول نکالتے نکالتے دونوں کا جھگڑا ہو گیا. پانی نکال رہے تھے تو دونوں کا جھگڑا ہو گیا. تقاتل عبد عمر بن الخطاب جہجاء بن مسعود وهذا رجل سنان بن دبر الجهني على مريسية. مفهوم؟ وضربه جهجاء بن مسعود انه كان عبدا لعمر بن الخطاب. محمد كان عبدا لعمر بن الخطاب كان قويا. اب جہجاء بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مالک حضرت عمر کی طرح غسیل آدمی تھے. اس نے لات ماری اس کو. سنان ابن دبر الجہنی نے ایک چیخ نکالی وقال یا للانصار. سنان ابن دبر صاح وقال یا للانصار. واپس آ جائیں بھائی. یہ سجاد اشاروں میں کہہ رہا تھا چوری صاحب، میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام جو تھے جہجاء بن مسعود غفاری، اس نے سنان ابن دبر الجہنی کو لات ماری. تو آپ سو رہے تھے تو یہ بھی اشارہ کر رہا تھا کہ میں اس کو لات ماروں. غیبت تو نہیں تھی، البتہ آپ حاضر غائب تھے. غیبت میں تو ایک عنصر یہ ہوتا ہے کہ آدمی غائب ہوتا ہے. آپ غائب تو نہیں تھے، حاضر غائب تھے. سنان ابن دبر الجہنی اس نے جو آواز لگائی کہ یا للانصار، او انصار مجھے ہیلپ کرو، ہیلپ می. جہجاء کو بھی فکر پڑی کہ لوگ ٹوٹ پڑے تو حضرت عمر کو خبر ہوتے ہوتے تو اس نے آواز لگائی یا للمہاجرین. فصاح جہجاء وقال یا للمہاجرین. دونوں نے اپنے اسلحے نکالے. وہ تو تیار جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، تو اسلحہ تو ساروں کے ساتھ اسلحے نکالے. ابھی یہ لوگ تو دشمن سے لڑے تھے اور انہی کے علاقے میں تھے. اگر آپس میں لڑ پڑتے تو ایسا خسارہ ہوتا کہ تاریخی خسارہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکل کر وکان حافی الراس وکان عاری الراس حافی الرجلین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج عاری الراس حافی الرجلین. حضور نے جب سنا کہ یا للانصار یا للمہاجرین تو کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک شور، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگے پاؤں ننگے سر اپنے ٹینٹ سے نکل آئے اور آ کے دونوں گروپوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. وقام بین الانصار والمہاجرین وقال ما هذه الدعاء دعاء الجاہلیہ واصواتها. یہ کیا جاہلیت کی آوازیں میں سن رہا ہوں، جاہلیت کی آوازیں میں سن رہا ہوں. قال دعوها فانها منتنہ، کہ یہ اس قسم کے معاملات چھوڑو، یہ تو مردار ہے یہ آوازیں، یہ اس قسم کے معاملات. لیکن عبداللہ ابن ابی خبیث وہ برابر کا آگ بڑکاتا رہا. اوس والوں اور خزرج والوں سے کہہ رہا تھا دیکھ لیا یہ لوگ اب ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں، ہمیں لات دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس نے ایک خبیث بات کی کہ ما مثلنا ومثلهم الا کما یقول العرب سمن کلبک یاکلک. اس نے اتنی خبیث بات کی کہ جس طرح عرب کہتے ہیں کہ اپنے کتے کو خوب کھلاؤ پلاؤ تاکہ پھر بعد میں آپ کو کاٹے. انہوں نے کہا یہ لوگ ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، یہ مکے کے بھوکے آئے تھے، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، اب ہمیں لات مارتے ہیں. اس نے کہہ دیا عبداللہ ابن ابی نے اپنی مجلس میں کہ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. enough is enough. He said now enough is enough. لَيُخْرِجَنَّ الْأَذَلَّ أَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اس نے کہا کہ مدینہ جا کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ذلیلوں کو نکالنا ہے. ہم نے رسول پاک اور اس کے ساتھیوں کو کیا کہا؟ ذلیل، کہ ہم معزز لوگ ہیں مدینہ کے، نیٹو انہیبیٹنٹس آف مدینہ. وی آر دی اعز اینڈ دیز اذلہ دے کیم فرام مکہ، وی ول ٹرن دیم آؤٹ، وی ول کک دیم آؤٹ. مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے زید بن ارقم، وکان صغیر السن. زید بن ارقم کان جالسا فی ہناک، کم سن بچہ تھا، وہ بھی اس لشکر کے ساتھ گیا تھا. اب عبداللہ ابن ابی تو اپنے انداز سے بول رہا تھا، اس کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ ایک آدمی ایسا ہے جو میرے گروپ کا نہیں.
کیونکہ کم سن بچے کا کون نوٹس لیتا ہے، لیکن کبھی کبھار بچہ بڑا ذہین ہوتا ہے، بات وہ پک کر دیتا ہے۔ زید ابن ارقم نے بات اپنے چچا سے ذکر کر دیا، فذکر ما قالہ ابن ابی لعمہ، زید ابن ارقم کہ چچا نے رسول پاک کو بتلا دیا، فاخبر عمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے زید ابن ارقم کو بلایا کہ چلو بچے کو لے آؤ، فدعا النبی زید ابن ارقم صغیر السن، اس نے کہہ دیا ماذا قال ذاک الرجل یا بنی، بیٹے وہ ابن ابی کیا کہہ رہے تھے جب آپ بیٹھے؟ تو اس نے کہا جی یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی، لعلک قد اخطأت، اس نے کہا لا واللہ ھذا ما قالہ، یہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہی بات کہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے کہہ دیا اولک شیء معہ انا وانت غیر راض عنہ، یعنی آپ کا ابن ابی کے ساتھ کوئی جھگڑا مگڑا کبھی ہوئی؟ Yes, that was cross examination. تو اس بچے نے کہہ دیا لا احبہ ولا ابغضہ، میری نہ اس سے محبت ہے نہ اس سے کوئی دشمنی ہے، لا احبہ ولا ابغضہ، میرے اس آدمی سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے ابن ابی کو بلایا، فتح النبی ابن ابی، حلف علی اللہ وانکر، اس کا روٹین بزنس تھا، خدا کی قسم اٹھا کر اس نے کہہ دی میں نے کوئی ایسی بات نہیں۔ اب انصار کے جو سیدھے سادے بزرگ تھے انہوں نے کہا جی یہ زید چھوٹا لڑکا ہے، پتہ نہیں لڑکے نے کیا سنا کس سے سنا بس، اور یہ تو معزز آدمی ہے، اس نے ایسی بات نہیں کیا ہوگی۔ وقال الانصار هذا صغیر السن لعله قد اخطأ، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا نوجوان تھا، اس کو لوگوں نے بڑی ملامت کیا، آپ بات کر رہے ہیں سنا سنا۔ وغضب الناس على زید ابن ارقم صغیر السن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ چاہیں تو آج ہی اس منافق کا کام میں ختم کر دیں۔ قال عمر لسيدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اذنت لي لاضرب عنق هذا المنافق الا فامر معاذ بن جبل او عباد بن بشر او سعد بن معاذ او محمد بن مسلمہ الانصاری۔ حضرت عمر نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں مہاجر ہوں، آپ کو یہ اگر یہ خطرہ ہو، یہ خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں مہاجر ہوں، وہ انصاری ہیں، یعنی وہ مدینہ کے، اس سے کوئی مہاجر اور انصار کا جھگڑا پیدا ہوگا اگر میں نے اس کو مارا تو جی معاذ بن جبل انصاری ہیں اس سے کہہ دیں، محمد بن مسلمہ انصاری ہیں اس سے کہہ دیں، عباد بن بشر انصاری ہیں اس سے کہہ دیں، سعد بن معاذ انصاری ہیں ان سے کہہ دیں۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس سے کوئی وہ انصار اور مہاجرین کا جھگڑا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ فقال وان لم تأذنني فأذن سعد بن معاذ او محمد بن مسلمہ او عباد بن بشر او معاذ بن جبل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یقول الناس اذن ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ نہیں پھر لوگ ویسے بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ٹیررسٹ ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہیں، اور یہ ان کو ایک دوسرا تلوار ہاتھ میں مل جائے گا۔ ابھی دیکھیے نا اپنوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے تو ان کو تو ہر بات لوگ غلط انداز سے لے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو وہ کہیں گے ہوں دیکھ لیا، ابھی تک اوروں کو مار رہا تھا، ابھی اپنوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان محمد یقتل اصحابہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں سن کر اتنے رنجیدہ ہو گئے کہ آپ نے فوراً حکم دیا چلو چلتے ہیں، مسئلہ ختم۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالرحلہ، غضب وامر بالرحلہ، نعم برحیل العسکر، برحیل العساکر، كان يمشي تقریبا ل30 ساعة مسلسلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں پہلی بار، کیونکہ آپ ہمیشہ 8 یا 10 گھنٹے کے بعد ہمیشہ آرام کرتے ہیں، لشکر کو ٹھہراتے، 30 گھنٹے مسلسل سفر کرتے رہے۔ کتنے گھنٹے؟ 30 گھنٹے، 30 hours for almost 30 hours۔ 30 گھنٹے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کا حکم دے دیا کچھ آرام کرنا ہے، تو اسید ابن حضیر آ گئے، فجاء الیہ اسید ابن حضیر، قال یا رسول اللہ اليوم عملت شيئا لو تكن تعمله من قبل،
ہم تو عموماً آپ کے ساتھ سفر میں رہے، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا 30 گھنٹے مسلسل سفر، یہ کیا ہے؟ کچھ مسئلہ ہے، سمتھنگ از گوئنگ رانگ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما سمعت ما یقول صاحبک، آپ کو پتہ نہیں وہ آپ کا دوست کیا کچھ کہہ چکا ہے، بکواس کر چکا ہے؟ میں کہا کیا، کون وہاں صاحب، من صاحبی؟ قال ابن ابی. ابن ابی نے کیا کہا؟ سید ابن حذیر نے پوچھا ماذا قال ابن ابی، اس بندے نے پھر کیا کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا لیخرجن الاعز منها اذل، اس نے ہمیں ذلیل کہا، اپنے کو معزز کہہ دیا اور کہا کہ ہم مدینے سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. تو سید ابن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یعرف کل واحد من هو الاعز ومن هو الاذل. اللہ کے نبی اس کتے کی کیا بات ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے عقل مند آدمی کہ معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے، اس کے کہنے سے کوئی معزز ذلیل بنتا ہے اور ذلیل معزز بنتا ہے. تو سید ابن حذیر نے کیا پیاری بات کہی کہ ہر عام آدمی جانتا ہے جی معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے. لوگ آپ کے ایک اشارے پر مرتے ہیں، آپ ایک اشارہ کر جاتے ہیں، لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اس بدبخت کو اپنا بیٹا بھی ہاں نہیں کرتا ہے. تو باقی تفصیلات انشاءاللہ. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے اور آپ نے راستے میں کوئی آرام نہیں فرمایا. اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج تو آپ نے خلاف معمول بہت لمبا سفر جاری رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا او ما سمعت ما قال صاحبک، آپ کے دوست نے جو کچھ کہا آپ نے نہیں سنا؟ اس نے کہا ومن، کون؟ ومن الصاحب، کون دوست؟ حضور نے فرمائے ابن ابی. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابن ابی نے ہمارے متعلق کہہ دیا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ عزت والے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے. یہ بات انصار مدینہ میں پھیل گئی. ابن ابی کے خلاف ایک زبردست غصہ اور نفرت پیدا ہو گیا لوگوں میں، اور لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ. اس نے کہا اچھا، تم نے کہا ایمان لاؤ میں لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دے دو میں نے دے دیا، اب صرف یہی کسر باقی ہے کہ میں جا کے اس کے قدموں میں ناک رگڑوں؟ نہیں جاؤں گا. اس کے اپنے بیٹے عبداللہ نے تلوار نکالی اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ ذلیل کیسے مدینے میں داخل ہوتا ہے. عبداللہ ابن ابی کو جب پتہ لگ گیا کہ میرا اپنا بیٹا میرے لیے مصیبت بن گیا، تو اس نے رسول اللہ کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ مجھے تو اپنا بیٹا نہیں چھوڑ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو پیغام بھجوایا کہ بیٹا چھوڑو اس کو گھر آنے دو. وہ گھر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تناظر میں کہہ دیا کہ مجھے حضور نے منع کیا تھا کہ اس آدمی کو نہ چھیڑو، اسے خود اللہ ذلیل کروا دے گا. اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہوگی کہ بیٹا تلوار لیے باپ کو قتل کرنے کے در پہ ہے. تو اس تناظر میں یہ صورت نازل ہو گئی. فابن ابی قال له الناس اذهب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لکی یستغفر لک، فقال لا، قلتم آمن به فآمنت، قلتم اد الزکاة فأدیت، والآن اذهب الیہ واستغفر عنہ لا. فغضب ابنه عبد الله واخذ سيفه وقال لاقتلن هذا الازل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فامر ابنه ان يتركه لكي يدخل بيته. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اذا جاءك، جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافقون، قالو کہ دیتے ہیں،
نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اللہ کریم جانتا ہے، انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ یہ گواہی دیتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق یقیناً جھوٹے لوگ ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے شہادت قانونی اور ایک ہوتی ہے شہادت شرعی، یکون ہناک شہادتان، الشہادہ القانونی والشہادہ الشرعی، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قانونی شہادت تو یہ ہے کہ بات وہ کی جائے جو واقعے کے مطابق ہو، بات وہ کی جائے جو واقعہ کے مطابق ہو، اور عند اللہ شریعت میں اس پر ایک اضافہ ہے کہ اسی پر آپ کا دل بھی مطمئن ہو، وہ بات واقعہ کے مطابق ہو اور اسی پر آپ کا دل بھی مطمئن ہو۔ شہادت القانونیہ ان یکون القول موافقا للواقع، لیکن عند اللہ تضاف الیہ شیء آخر وہو ان تصدقہ قلبا ایضا۔ یہاں جو منافقین نے کہہ دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو واقعے کے موافق بات تھی، یعنی وہ ان کی بات یہ تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن چونکہ ان کی دلی تصدیق نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اللہ کریم نے ان کو جھٹلایا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ واضح میں آ گئی کہ بھائی وہ تو بات سچ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعہ بھی یہی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دلی تصدیق نہیں تھی، وہ دل سے نہیں مان رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هؤلاء المنافقين لأنهم وإن قالوا موافق الواقع ولكن لم يصدقوا قلبهم، مفهوم يا محمد؟ ولأجل ذا أدخل الله عز وجل فيما بين الشهادتين والله يعلم إنك لرسوله يوثق رسالته ويكذب المنافقين۔ یہ درمیان میں جملہ اسی لیے اللہ نے داخل کر دیا کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر ڈائریکٹ اللہ ان کو جھٹلاتے کہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فوراً کہہ دیتے کہ اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول توڑے ہیں، اس کا تو معنی یہ ہوتا کہ آپ اللہ کریم ڈینائی کر دیتے آپ میرے رسول نہیں ہیں۔ صحیح بات میں آ گئی۔ اب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ درمیان میں ایک جملہ ڈال دیا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان بدبختوں کا دلی اعتقاد نہیں تو ان کو جھٹلایا واللہ یشہد ان المنافقین لک، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں۔ بات میں آ گئی۔ اگر درمیان میں جملہ نہ ہوتا بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی کہ بھائی آپ رسول توڑے ہیں، یہ ویسے جک مارتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول نہیں، واللہ یعلم ان یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو درمیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی کنفرم کر دیا، he verified his message in between بقوله والله يعلم انك لرسول ثم كذب المنافقين ولو قال مباشرة بعد قولهم نشهد انك لرسول الله ولم يقل والله يعلم انك لرسول بل قال مباشرة والله يشهد ان المنافقين لكاذبون معناه انك لست برسول الله۔ مفهوم يا محمد؟ هذا يدل على ان كتاب الله هو كتاب الله۔ آپ لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گیا؟ سجاد اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو آپ بتائیں تاکہ ریپیٹ ہو جائے۔ یہاں 3 جملے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ شہادت دیں، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب بات تو واقعے کے مطابق تھی لیکن ان کا دل تصدیق نہیں کر رہا تھا۔ اب اگر اللہ کریم ان کو جھٹلاتا ڈائریکٹلی کہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول توڑے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ویسے آپ نہیں اللہ کے رسول۔ صحیح، تو پہلے اللہ کریم نے اس خدشے کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کیا شک ہے، اور پیچھے ان کو جھٹلایا واللہ یشہد ان المنافقین، لیکن یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کراس ایگزامینیشن۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، اذا جاءک المنافقون، جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافق،
قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں انکا تاکہ آپ لرسول اللہ یقینا اللہ کے رسول ہیں. انکا ان حرف تحقیق اور لام حرف تاکید. جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو وہ بڑی قسمیں اٹھاتا ہے اور بڑی مضبوط بات کرتا ہے. صحیح. جو آدمی جھوٹا نہیں وہ سمپل بات کر جاتا ہے. آپ مانے یا نہ مانے چلو باڑ میں چلے جائے, مجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے. لیکن جو آدمی جس کے ریزرویشن ہوتے ہیں وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ ادھر ادھر سارے قلابے ملا دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی مصیبت پیدا نہ ہو, یہاں سے مصیبت پیدا نہ ہو, یہاں سے. تو انہوں نے ایک حرف تحقیق اور دوسرا حرف تاکید. تحقیق آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. بھائی یہ زور دینے کی کیا بات تھی؟ بھائی سارے صحابہ سمپل کہہ رہے تھے انکا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول. صحیح, سیدھی سادی بات. تبھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب کوئی مجھے بات ایک بار کہہ دے میں کہتا ہوں سچ بولتا ہے, جب دوسری بار اسی مجلس میں تکرار کر دے تو مجھے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کہیں جھوٹ نہ بولتا ہو, اور تیسری بار بھی ریپیٹ کرے تو مجھے یقین پیدا ہو جائے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ بار بار اس کو کہنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے. مزے میں آ گئی. قالوا نشہد, انہوں نے کام گواہی دیتے انکا لرسول اللہ کے تاکہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ کریم جانتا ہے انکا لرسول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین کہ تحقیق منافق لکاذبون, یقیناً جھوٹے لوگ ہیں. وہ اسلوب اختیار کیا جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا تھا, وہی انداز اپنایا عبارت کا جو عبارت کا انداز انہوں نے اپنایا تھا. ان دی سیم ٹیکسٹ ہی ریجیکٹڈ دیئر پلی. اتخذوا ایمانہم جنتاً, اتخذوا انہوں نے بنا دیا ہے ایمانہم اپنے قسموں کو. اب قسم کہاں ہے, حلف کہاں ہے؟ انکا لرسول اللہ, یہاں پہ مقدر ہے واللہ انکا لرسول اللہ, یہاں پہ مقدر ہڈن پڑا ہوا ہے. قسم ہڈن پڑا ہوا ہے, سیکرٹ پڑا ہوا ہے, پوشیدہ پڑا ہوا ہے. اصل جملہ ہے واللہ انکا لرسول اللہ, خدا کی قسم آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. محمد فکلمۃ واللہ مقدر ہنا. اتخذوا ایمانہم, انہوں نے بنا دیا ہے اپنے قسموں کو. ایمان جمع یمین بمعنی الحلف والقسم. اتخذوا ایمانہم, انہوں نے بنا دیا ہے اپنے قسم کو, اپنے قسموں کو جنتاً شیلڈ. جنتاً شیلڈ, they protect themselves by their حلوف. فصدوا عن سبیل اللہ, فصدوا فامتنعوا عن سبیل اللہ, یہ رک چکے ہیں اللہ کے راستے سے. اگر یہ قسم نہ کھاتے اپنے جھوٹ پر تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا. اگر یہ اپنے جھوٹ پر قسم نہ کھاتے تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا. لیکن جھوٹ پہ قسم اٹھانے والے یہ اللہ کے نوٹس پہ آ جاتے ہیں. اللہ کریم انہیں نوٹس کر دیتا ہے کہ اب اس بدبخت کو تو دیوار کے ساتھ لگانا ہے, یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فامتنعوا عن سبیل لو لم یحلفوا لہداہم اللہ ولکنہم کانوا یحلفون علی الکذب فصدهم عن السبیل. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے بنا دیا اپنے قسموں کو جنتاً شیلڈ. فصدوا عن سبیل اللہ, تو یہ منع ہو چکے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون, تاکہ کہ لوگ بری ہے یہ بات جو وہ کرتے رہتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا, یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے آمنوا ایمان لایا, لسانن آمنوا لسانن, زبانی اعتبار سے تو یہ ایمان لا چکے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذالک بانہم آمنوا, اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے ہیں زبانی طور پر. ثم کفروا, ثم بمعنی واو محمد, ثم بمعنی واو عاطفہ, فثم للعطف فقط لا للترتیب, ثم للعطف فقط لا للترتیب. ذالک بانہم آمنوا, اس لیے کہ یہ ایمان لا چکے ہیں. ثم کفروا وکفروا, اور حالانکہ یہ تو کافر ہو چکے ہیں. فطبع علی قلوبہم, تو اللہ کریم نے سیل لگا دیا ہے ان کے دلوں پر. اللہ سبحانہ و تعالی سیلڈ دیئر قلوب.
فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تو سیل لگایا گیا ہے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لہذا ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ان کے بدن، ان کے حلیے، انہوں نے ایسا حلیہ بنا دیا ہوتا ہے یا سبحان اللہ کہ پورا ولی اللہ نظر آتا ہے، صحیح، بڑی سفید پگڑی اور لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا اور لمبا کرتا اور اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے بس دھوکہ دینے کے لیے تو یہ کافی ہے، دھوکہ دینے کے لیے یہ کافی ہے۔ لباسهم لباس الاتقیاء وحلیتهم حلیۃ الاتقیاء وکلامهم کلام الاتقیاء یخادعون اللہ وهو خادعهم فلأجل ذا متى ما كانوا يأتون إلى رسول الله فكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحسبهم مؤمنین خالصین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خالص مومن تصور کرتے تھے کہ بھائی بڑے اللہ والے بات کرتے ہیں، صحیح، تبھی تو اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، یہ لکھیں اور چچا غالب کو پھر سنائیں کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، انہوں نے لباس تو خضر والا پہنا ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے وہ رہزن، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، ہاں جانا بابا عبد الرحمن وہی چې په ظاهر صورت غلط د سړی مشا خپل جبه کې ولیکه، په ظاهر صورت غلط د سړی مشا منځ ګوره چې چغزي دې کمټاک، په دې جوز کې دوه قسمه، یو د خوراک وي یو د خوراک نه، کنه مې جانا، کوم چې د خوراکي هغه ته چغزي وي، کوم چې د خوراک نه هغه ته مټاک وي، صحیح، اوس هغه مټاک چې کومي د خوراک نه دا غي پوسټ ډیر خسته وي، خدان نه پکې شي د خوراک نه ادن نه کوکلې ډډوي ناغوي په ظاهر صورت غلط د سړی مشه مینځ ګوره چې چغزي د کوم ټاک، بس دا بابا ټول نه خبره کوي، مینځ ګوره چې چغزي د کوم ټاک، اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ اور جب آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو تعجب میں ڈال دیتا ہے آپ کو ان کے قد و قامت، ان کے اجسام، ان کے حلیے، وَإِن يَقُولُوا اور اگر وہ بات کرتے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تَسْتَمِعْ لِقَوْلِهِمْ تَسْتَمِعْ لِقَوْلِهِمْ تَسْتَمِعْ لِقَوْلِهِمْ تو آپ ان کی بات کو بڑے اٹینٹیو طریقے سے سنتے ہیں کہ بڑی مخلصانہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ان کو بات بنانے کا طریقہ آتا ہے، ان کو بات بنانے کا طریقہ آتا ہے، تو جس آدمی کو بات بنانے کا طریقہ آتا ہے تو آدمی اسے بڑا اٹینٹیو سنتا ہے، اور میرے سامنے جو بات کرتا ہے بناتا ہے تو میں سنتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں یہ منافقت کرتا ہے، صحیح، کیونکہ سیدھی سادی بات جو ہوتی ہے وہ سیدھی سادی ہوتی ہے، کیوں چوری صاحب، جو آدمی قلابے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ دیکھ لیا، ان الذین تاکہ وہ لوگ ارتدوا علی ادبارہم جو پیچھے لوٹ کے چلے گئے ہیں، منافقین الذین رجعوا من القتال، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین له الہدی بعد ذا کہ ان کے سامنے گائیڈنس واضح کر دی گئی ہے، الشیطان سول لهم زین لهم اعمالهم، الشیطان سول لهم شیطان خوبصورت بنا چکا ہے ان کے سامنے ان کا کردار، واملا لهم واملا علیہم وساوسه، املا میں ڈکٹیشن، اور شیطان ان کو ڈکٹیشن دے چکا ہے، واملا لهم and they are dictated by شیطان، وَأَمْلَا لَهُمْ، املا تو ایک لفظ ہے پاکستانیوں کو ساروں کو معلوم ہے، جب وہ ڈنڈا اٹھاتا ٹیچر، لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ کہ انہیں منافقین نے کہہ دیا تھا، بِأَنَّهُمْ یہ منافقین، قالوا انہوں نے کہہ دیا تھا، للذین کرہوا ما نزل اللہ ان کفار کو جو قرآن کو برا سمجھ چکے تھے، تو منافقین نے کفار سے کیا کہا، اے المنافقون قالوا للکفار ماذا قالوا، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم آپ کو اوبے کریں گے بعض معاملات میں، we will obey you people،
واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ کریم ان کے خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پس کیا کیفیت ہوگی ایسے لوگوں کو، اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے انہیں مارتے رہیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ مارتے رہیں گے ان کے چہروں کو اور ان کے کمر کو، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے ان کو مار پڑے گے کہ انہوں نے فالو کر دیا ہے ما وہ طریقہ، اسخط اللہ اغضب اللہ، ما الطریقۃ التی اغضب اللہ، انہوں نے زندگی میں وہ طریقے اپنائے جو اللہ کو غصہ دلانے والی طریقے ہیں۔ تو یہ اللہ کو بڑا غصہ دے دیتا ہے کہ آدمی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے، مجھے اس پر بڑا۔ ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابو جہل کے مقابلے میں اللہ زیادہ غصے عبداللہ ابن ابی پر تھے، کیونکہ ابو جہل نے تو اپنے کو کلیئر کر دیا تھا۔ جو آدمی اپنے کو دشمنی میں کلیئر کر دے، ہی از ویری گڈ، صحیح۔ لیکن جو آدمی آپ سے دوستی کی بات کرے اور کرتا ہے دشمنی، یا سبحان اللہ، وہ انسان کا بچہ نہیں ہوتا، وہ انسان کا بچہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے ایسے آدمی، کیونکہ اس بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے فالو کر دیا ہے ما اس طریقے کو، اسخط اللہ، جو اللہ کو بڑا غصہ دلا چکا ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا بندے کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ فَأَبْطَلَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کریم نے ان کا سارا کیا درا ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، ام حسب الذین، ام بمعنی حمزہ للاستفہام، احسب الذین، کیا سوچتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، مرض نفاق، نفاق جو ہے یہ دل کی بیماری ہے۔ فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں نفاق ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ کریم نہیں نکال لائے گا باہر ان کے پوشیدہ بیماریوں کو۔ کیا وہ یہ سوچ چکے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو نہیں بتائے گا، اللہ اس راز کو آشکارا نہیں کرے گا؟ اللہ یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے لاریناکم، تو ہم آپ کو دکھا دیتے پرسنلی کہ مسٹر سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو۔ اللہ کریم کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کو نام لے لے کر دکھا دیتے کہ یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں، صحیح، یہ ہمارا طریقہ، ہاں، یہ ہمارا، ہم پرسنل نہیں ہوتے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے، ہم ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یو شوڈ فائنڈ آؤٹ دیٹ ہو از مینٹ دیئر بائی، وَلَوْ نَشَاءُ، because Allah subhanahu wa ta'ala never becomes personal. He addresses the issue all the time. Therefore, he never named anybody from amongst the munafiqeen to Rasulullah even. But he was telling him the signs and generalized, yes. So generally he was talking about the signs of munafiqeen, and then that was the duty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to find out who is meant thereby. Musa alayhi salatu wassalam 3 دن وہ نکل گئے استسقاء کے لیے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو تیسرے دن کہہ دیا رب اخرج ولا نستسقى، قال سيدنا موسى اخرج الى الاستسقاء ولا نسقى، فقال الله عز وجل ان في قومك رجلا نماما، آپ کے قوم میں ایک چغل خور بندہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ باہر آتا ہے، جب آپ بارش مانگنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں تو وہ بھی آتا ہے آپ کے ساتھ، اور اس کا کام ہے چغل خوری کرنا۔ چغل خوری تو جانتے ہیں نا، چغل خوری جانتے کہ نہیں، کہ بھائی یہاں پہ غیبت کہتے ہیں چغل خوری، یہ کہ میں نے کوئی بات کہی، اب آپ کو پتا تھا کہ یہ بات اگر میں ناصر سے کہہ دوں تو اس کو برا لگے گا، اور آپ نے کہا کہ چلو بھائی لگا دیں، یہ تیلی لگا دیں، اس کو کہتے ہیں چغل خوری، سلانڈرنگ جسے کہتے ہیں، صحیح، ہاں، نمامت، نمیمہ۔ اور حضور السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام وفی روایت قطاع، حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان دشمنی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ یا رب فَسَمِّهِ لَنَا، فَسَمِّهِ لَنَا، وہ آدمی مجھے دکھا دیں وہ کون ہے، مجھے اس آدمی کا نام بتائے، میں اس سے کہہ دوں ارے خدا کا خوف کرو بھائی، آپ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اب توبہ کرو، صحیح۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَتُحِبُّ أَن أَكُونَ نَمَّامًا،
فتحب ان اکون نماما، میں اسی کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا، آپ اس کا نام مجھ سے نکلوا کر مجھے چغل خور بنانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فکیف اقول لہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی ordered him to address the issue, not the person concerned. So Musa alayhi salatu wasalam talked about Namima, and the person concerned came to Musa alayhi salatu wasalam, that that's me. اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ اسے جانتے ہوں گے، بِسِيمَاهُمْ بِعَلَامَاتِهِمْ، ان کی نشانیوں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ان کو جانتے ہوں گے، فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ وہ باتوں کو ٹویسٹ کرواتے رہتے ہیں۔ لحن القول، twisting their talk. They are twisting the word. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لحن القول، twisting of words، کہ یہ words کو twist کرواتے رہیں گے، آپ اس سے سمجھ آئے گی آپ کو۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ منافقین کو پہچانتے ہوں گے، فی لحن القول، کہ وہ باتوں کو ٹویسٹ کرواتے رہیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ کریم یعلم اعمالکم، وہ جانتے ہیں آپ کے اعمال۔ تو بیک ٹو یور سبق۔ یقولوا، اور اگر وہ بات کرتے، تسمع لقولہم تستمع، تو آپ سنتے بڑے توجہ سے ان کے باتوں کو، بیکاز دے آر ٹویسٹنگ دیئر ورڈز۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنتهم احلی من العسل لا یجاوز الایمان تراقیہم، السنتهم احلی من العسل لا یجاوز الایمان تراقیہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق کی زبان وہ ہنی سے زیادہ سویٹ ہوتی ہے، منافق کی زبان وہ ہنی سے زیادہ سویٹ ہوتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا اتنا گندا ہوتا ہے کہ ایمان اس کے زبان سے حلق کے راستے گزر کر دل میں نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کا دل گندا ہے۔ ایمان بڑی پاک چیز ہے، اس نے وہاں توڑے ڈیرے جمانے ہیں۔ صحیح، حضور علیہ السلام نے فرمایا گندخانے، عربی میں کہتے ہیں مزبلہ، عربی میں کہتے ہیں مزبلہ، یہاں پہ کیا کہیں گے، جہاں پہ حیوانات کو باندھا جاتا ہے رات کے وقت کسی کمرے میں، استبل کہنے یا جو کچھ بھی ہو، صحیح، تو اتنا گند ہوتا ہے وہاں پہ، حیوانات کا گند اور پیشاب اور بدبو اور سب کچھ، تو آدمی وہاں جا کے بستر لگائے، صحیح، تو ان کا دل وہ تو اس مزبلے جیسا گندا ہوتا ہے۔ اب ایمان جیسی پاک چیز وہاں اندر داخل ہو جائے، کیونکہ ایمان کا دل میں اتر جانا تو مانا یہ ہے کہ اللہ نے ڈیرا جما دیا، اللہ نے ڈیرا، تو اللہ کی طبیعت اتنی خبیث ہے معاذ اللہ کہ وہ اتنے گندے دل میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ دخول الایمان الى القلب معناه دخول الله عز وجل الى قلب المؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال لي ما وسعني ارضي ولا سمائي بل وسعني قلب المؤمن، ولاجل ذا قال النبي فقلب المؤمن عرش الله۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے نہ زمین سما سکی، کیونکہ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ زمین میں ہے، کہہ سکتے کہ وہ زمین میں ہے، ولا سمائی، نہ مجھے آسمان سما سکا، بل وسعنی قلب المومن، میں نے اپنے ڈیرے مسلمان کے دل میں ڈال لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کہاں ڈال لیے؟ مسلمان کے دل میں۔ تو حدیث میں آیا فقلب المومن عرش اللہ، مسلمان کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو عرش کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں۔ تو مسلمان کے دل کے ساتھ اللہ کی نسبت ہو جائے تو وہ عرش جیسا محترم بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ، وہ ایسے خشب جیسے خشک لکڑیاں، خشب اخشاب، جیسے خشک لکڑیاں، مُسَنَّدَةٌ إِلَى الْحَائِطِ وَلَا فَائِدَةَ لَهَا، مُسَنَّدَةٌ إِلَى الْحَائِطِ وَلَا فَائِدَةَ لَهَا، ایسے خشک لکڑیاں جس کو آپ نے دیوار کا سہارا دے دیا ہو، جس کو آپ نے دیوار کا سہارا دے دیا ہو، وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ آپ کے دیوار کے اوپر بوجھ بن چکا ہے وہ آپ کو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا منافق مسلم سوسائٹی کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ تو مسلم سوسائٹی کے لیے بوجھ ہے۔ اللہ کریم نے تشبیہ بڑی عجیب دے دی کہ وہ لکڑی جو آپ کے کسی فائدے کا نہیں، لیکن ویٹ تو ہے اس کا، اور آپ نے دیوار کے ساتھ اسے لین کروا دیا ہے، صحیح، تو آپ کو فائدہ تو نہیں دے رہا، الٹا آپ کے دیوار کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ بات میں آ گئی کہ وہ برڈن بن چکا ہے آپ کی دیوار پر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا منافق ایسے بے فائدے اور ضرر رسان لوگ ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، الٹا مسلم معاشرے کے لیے وہ برڈن ہو جاتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم،
وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی آواز آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے. ان قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا للمشورہ فکانوا انظروا الیہ، مجھے دیکھیں، فکانوا ينظرون سبون کل صیحۃ علیہ. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ بھائی آ جاؤ ایک خاص مشورہ ہے، تو منافقین کو فکر پڑ جاتی کہ ہماری کوئی بات تو کسی نے نہیں کری، کوئی ہمارے خلاف مشورہ تو نہیں ہو رہا، ہمارے خلاف مشورہ تو نہیں ہو رہا. مفہوم؟ ہاں، وہ مشورہ بالنسبت الینا سبون کل صیحۃ علیہ. مفہوم؟ لانهم سرقہ، لانهم سراقون. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں ہر آواز کے ان کے خلاف ہو رہا ہے. هم العدو، یہی دشمن ہیں. فاحذرهم، آپ ان سے ذرا فکر مند رہیں اور بچ کے رہیں. قاتلهم اللہ، اللہ کریم ان کا بیڑا غرق کر دے. انا یوفکون، کہاں سے ان کو دھکا لگایا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ مغفرت مانگے آپ کے لیے اللہ سے اللہ کے رسول. لووا رؤوسہم، لک ایٹ می، لووا رؤوسہم انکارا، حرکوا رؤوسہم انکارا، وہ اپنے سروں کو اس طرح حرکت نہیں، ہم نہیں جاتے. لووا رؤوسہم، تو وہ انکار کے طور پر سر ہلا دیتے ہیں. ورأیتہم، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، یصدون یمتنعون، جو نہیں آتے آپ کے پاس. وہ مستکبرون، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. آپ کے پاس نہیں آتے اس لیے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرے پیغمبر کے متعلق اس قسم کی بے اعتنائی برتے، اگر میرا پیغمبر اس کے لیے مغفرت مانگے بھی، میں نہیں معاف کروں گا. صحیح؟ اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ تو بڑے وسیع القلب ہیں، صحیح، لیکن جو آپ کو درد دے دے اور آپ کو ستائے، اگر آپ معاف بھی کر دیں میں نہیں معاف کروں گا. بس سواء علیہم استغفرت لهم، برابر ہے ان کے لیے اگر آپ نے استغفار کیا ان کے لیے، ام لم تستغفر لهم، یا آپ نے استغفار نہیں کیا ان کے لیے. لن یغفر اللہ لهم، اللہ کریم ان کو کبھی نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ کریم ہدایت نہیں دیتا بدمعاش قوم کو. هم الذین، کیوں نہیں معاف کرتا؟ هم الذین، هذه علة فلن یغفر اللہ لهم، علت قوله فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ معافی مانگے بھی ان کے لیے میں معاف نہیں کروں گا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اللہ ڈائریکٹ ایسے نہیں کہا کرتا کہ اگر آپ کی دعا کریں میں کبھی آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا. صحیح، لیکن منافق کو اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ رسول پاک سے کہہ دیتا ہے کہ خبردار اس کے لیے مغفرت کا سوال نہ کرے، اگر آپ نے کر بھی دیا میں نے مانا نہیں. صحیح. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ هُمُ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ یقولون، ہم الذین کانوا یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ آپ خرچ نہ کرو علی من ان فقراء پر، من عبارت عن فقراء المسلمین، علی من ان فقیر مسلمانوں پر، عند رسول اللہ، جو رسول پاک کے پاس ہے. وہم اصحاب الصفہ، وہم اصحاب الصفہ، صاد بالصاد، الصفة، الصفة، نعم أصحاب الصفة. والصفة كان مقاما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك غرباء الصحابة وفقراء الصحابة يتعلمون ويذهبون إلى الجهاد فقط. مفهوم؟ وكان منهم أبو هريرة، نعم، مثل الطالبان. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ کبھی ہم 70 ہو جاتے، کبھی 80 ہو جاتے، کبھی 100 سے زیادہ ہو جاتے. یہ وہ لوگ تھے جن کا دین کے علاوہ اور کوئی کام تھا ہی نہیں. یعنی جب جہاد ہوتی تو جہاد میں ہو جاتے، جہاد نہیں ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین کو سیکھتے رہتے، اور ان کا گزارا کیا ہوتا کہ بھائی کوئی صدقہ لے آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وہ طالبان بیٹھے ان کے پاس لے جائیں. صحیح، تو ان کے پاس لے آتا. ان کا گزارا یہی تھا. اب اس بدبخت نے کہہ دیا کہ وہ جو اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں 100-150 لوگ کہتے رہتے ہیں ہم صدقات دیتے ہیں، خبردار ایک پائی نہ دیں.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. Put an اقتصادی embargo upon Taliban. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Let them spread away from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں جانے دیں تاکہ وہ رسول پاک سے منتشر ہو جائیں. وہ یہاں بیٹھے ہوئے اس لیے کانا ان کو مل رہا ہے، کانا ان کو مل رہا ہے، تو اقتصادی امبارگو لگائیں کہ چلے جائیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. کہ آپ لوگ انفاق نہ کریں علی من ان پر عند رسول اللہ جو رسول پاک کے پاس ہے. حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض. وللہ اور اللہ کے ملکیت میں فی ملک اللہ خزائن السماوات سارے خزانے آسمان اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافقین کو بات کی سمجھ نہیں آتی. یقولون وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ اگر ہم واپس گئے مدینہ منورہ کو لیخرجن الاعز تو خامخواہ نکال دے گا معزز شخص منہا مدینہ سے الاذل ذلیل شخص کو. فکان یقصد نفسه اعز ویقصد ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذل معاذ اللہ. وہ اپنے کو معزز سمجھتا تھا، رسول اللہ کو ذلیل کہہ رہا تھا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. Don't prescribe izzah for yourself. That is Allah subhanahu wa ta'ala who will go to prescribe who is the aziz one and who is the mu'azzaz one. کہ آپ کون ہوتے اپنے کو معزز کہنے والے، کسی اور کو ذلیل کہنے والے؟ یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کون معزز ہے اور کون ذلیل. وَلِلَّهِ اللہ کے اختیار میں ہے العزت عزت ولرسول اور رسول کے اختیار میں وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اذا ما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول اللہ فحرض اللہ المؤمنین علی الانفاق. جب ان بدبختوں نے کہہ دیا کہ ان غریبوں کو کچھ صدقات اور ڈونیشن نہ دیں تو اللہ کریم نے ترغیب دے دی مسلمانوں کو کہ ابھی آپ ذرا مزید ایثار کا مظاہرہ کریں. اگر ان کے جانب سے بند ہو جائے، اقتصادی امبارگو لگ جائے، تو پھر آپ کچھ اپنا زیادہ حصہ طالبان کو دے دیں جو اصحاب صفہ تھے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. الہا یلہی الہاء بمعنی اغفل یغفل اغفالا واشغل یشغل اشغالا. لا تلہکم غافل نہ کر دیں آپ لوگوں کو اموالکم کما جاء فی قول اللہ عز وجل رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع الہاکم التکاثر. نفس الکلمہ لا تلہکم اموالکم کہ غافل نہ کریں آپ کو اموالکم اموالکم آپ کے مال ولا اولادکم نہ آپ کے اولاد عن ذکر اللہ اللہ کے یاد سے. ومن یفعل ذلک اور جس نے بھی یہ کام کیا فاولئک هم الخاسرون تو یہی لوگ بڑے لوزرز ہیں. وانفقوا مما رزقناکم اور آپ خرچ کریں مما اس مال سے رزقناکم جو دے دیا ہے ہم نے آپ کو. من قبل ان یاتی احدکم الموت قبل اس کے کہ آ جائے کسی ایک کے پاس اس کی موت. فیقولا تو وہ کہتا رہے گا حین الموت فیقولا وہ کہتا رہے گا مرتے وقت ربی او میرے پروردگار لولا اخرتنی ہلا امہلتنی لولا اخرتنی آپ نے مجھے مزید مہلت کیوں نہیں دی. الی اجل قریب a little bit. الی اجل قریب mean a little bit کہ آپ نے مجھے تھوڑی سی مزید مہلت کیوں نہیں دی. فإن آتیتنی فأصدق اگر آپ نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے فأصدق اصلہ اتصدق ادغمت التاء فی الصاد لقلب المخرج. هذه قاعدتك يا محمد قاعدة التجوید. فأصدق اصله اتصدق ادغمت التاء في الصاد لقرب المخرج.
فاصدق میں ڈونیٹ کرتا رہوں گا، واکم من الصالحین اور بن جاؤں گا بڑا پارسا، ولن یؤخر اللہ نفسا لیکن اللہ کریم ڈیلے نہیں کرتا کسی نفس کو، اذا جاء اجلها جب آ پہنچے اس کا فکسڈ ٹائم، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کریم خبردار ہے آپ کے اعمال سے، آپ نے پہلے کیا تھا وہ مجھے پتا ہے، اگر میں آپ کو ٹائم دوں بعد میں کیا کرو گے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ وہی سور کے بچے رہیں گے۔ صحیح، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ وہی سور کے بچے رہیں گے جس طرح تھے، واللہ خبیر بما تعملون ما فعلت في الماضي نعلمه وما تفعل في المستقبل لو اخرتك واللہ خبیر بما تعملون۔ تو خلاصہ سورہ منافقون کا، منافق جھوٹ بولتے ہیں، آتے ہیں بڑی لذیذ اور دل کو لگنے والی کرتے رہیں گے، لیکن اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ غریب مسلمانوں کو دین سے منتشر کروانے کے لیے سارے حربے آزماتے ہیں، اپنے کو معزز اور دین والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اور دوسرے رکوع میں ترغیب ہے انفاق کی مومنوں کے لیے۔ خلاصۃ السورہ ان المنافقین یکذبون رغم انهم یلحنون القول لکنهم یستکبرون فیحسبون انفسهم اعزة۔ في الركوع الثاني الترغیب علی الانفاق للمسلمین۔ سورہ التغابن ابن عباس اور عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ابن عباس اور عطاء ابن یسار from ayah number 1 up to 13 that is Makki and the remaining surah is Madani، 1 سے لے کر 13 تک یہ مکی آیات ہیں before ہجرہ، اور اس کے بعد آیت نمبر 14 سے لے کر آخر تک یہ مدنی حصہ ہے۔ هذا ما قاله مقاتل وکلبی ائمۃ التفسیر، مقاتل وکلبی، مقاتل اور کلبی تفسیر کے دو امام ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ موضوعات نمبر 1 to 4 تسبیح کا ذکر، تسبیح، اور یہ بات کہ انسان دو قسم کے ہوں گے، ان الاناسین نوعان کافر و مومن، ان اللہ هو الخالق والعالم بذات الصدور، اور یہ کہ اللہ کریم ہی پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ نمبر 5 to 10 خطاب ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت سے انکار کر رہے تھے، خطاب لمن انکر دعوت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوفہم بیوم التغابن، اللہ کریم نے انہیں ڈرایا اسی دن سے جب لوگ بڑے گھاٹے میں پڑے رہیں گے۔ تغابن کا معنی، یوم التغابن کا معنی وہاں لوگ بڑے گھاٹے میں پڑے رہیں گے، گھاٹا کہتے ہیں اسے، خسارہ۔ آیہ نمبر 11 اینڈ آف سورہ، خطاب للذین قبلوا دعوت الرسول، ان کے لیے دعوت ہے جنہوں نے حضور کے دعوت پہ لبیک کہہ دیا، حضور کے دعوت کو قبول کر دیا۔ فرام آیہ نمبر 1 to 4 there are 4 امور، 4 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کائنات کا خالق ایک ہے، ان خالق الکائنات وہ وحدہ لا شریک لہ۔ نمبر 2، کائنات کو اللہ کریم نے بے مقصد نہیں بنایا، لم یخلق اللہ هذه الدنیا بدون ای مقصد، فی حکم، اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 3، what a beautiful creature you people are and then you are becoming کافر، کہ اللہ نے آپ لوگوں کو کتنی خوبصورت مخلوق بنا دیا پھر بھی آپ کفر کرتے ہیں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کہتے ہیں خوبصورت ہونے کے باوجود آپ کافر بنتے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی۔
نمبر 4 ترجعون الی اللہ الذی هو علیم بذات الصدور، کہ آپ نے لوٹ کے اس اللہ کے پاس جانا ہے جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. نمبر 5 to 10 موضوع ان اللہ اہلک الامم السابقہ، کہ اللہ کریم نے سابقہ امتوں کو کیسے تباہ کر دیا. اس کے 2 وجہ تھیں، لسببین: انکروا الرسل واتبعوا اختراعاتهم، رسولوں کے الہامی دین سے انکار کر دیا اور اپنے فیبریکیٹڈ کانسیپٹ کو اپنایا، خود اختراعی فلسفے کو اپنایا. اور نمبر 2 انکروا الآخرہ فأتی علیہم العذاب، آخرت سے انکار کر دیا تو عذاب کو فیس کیا انہوں نے. ان آیہ نمبر 10 up to the end of سورہ ہدایات لأہل الایمان، انسٹرکشنز ہیں اہل ایمان کو. نمبر 1 ان المصائب الدنیاویہ من اللہ فعلیکم ان تستقیموا، کہ دنیا میں مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو. ایک بات یہ، ایسا نہ ہو کہ مصیبت آ گئی اور آپ نے دین ہی کو چھوڑ دیا کہ بھئی بڑا مشکل دین. صحیح، ہم اللہ اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، بھوک بے مار رہی ہے. صحیح صاحب، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور بھوک بھی مار رہی ہے ہمیں. نمبر 2 تنظم علیکم اصلاح الاعمال بعد الایمان، کہ صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نمبر 3 اعتماد علی اللہ مقتضی الایمان، کہ اللہ کے ذات پر اعتماد یہ ایمان کا تقاضا ہے. نمبر 4 انما اموالکم واولادکم دیٹ از اے ٹرائل، کہ آپ کی مال اور اولاد یہ ایک ٹیسٹ ہے، ابتلا ہے، آزمائش سے گزرنا ہے. نمبر 5 کل مکلف بما یستطیعہ، کہ ہر ایک آدمی اس حد تک باؤنڈ ہے جس حد تک اس کا بس چلے، حد تک اس کا بس چلے، بس یا موٹر چلے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلوق، فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض وہ مخلوق جو زمین میں ہے، یتبع احکامہ التکوینیہ، یعنی تسبیح کرتی ہے کیا مانا کہ اللہ کے تکوینی اور نیچر لا کو سارے فالو کرتے ہیں، نیچر لا کو سارے فالو کرتے ہیں. اسٹرانومی کیا کہتی ہے، یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ نیچر لاز کو. یہی ہے تسبیح ان کی. سورج کی تسبیح کیا ہے؟ نیچر لا کو فالو کرنا. چاند کی تسبیح کیا ہے؟ نیچر لا کو فالو کرنا. اوشن کی تسبیح کیا ہے؟ نیچر لا کو فالو کرنا. حیوانات کی تسبیح کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ کریم فرماتے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کیا کرتی. تو اس تسبیح سے کیا مراد ہے؟ Everything there in the world they follow the natural law given by Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح، یہی معنی تسبیح. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک، اللہ کے لیے بادشاہی اور ملکیت، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اللہ کے لیے تعریف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات خَلَقَكُمْ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ تو آپ میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ اور کچھ مومن ہیں. وَكَانَ مِن مُقْتَضَى الْعَقْلِ أَن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ كُلُّكُمْ، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بھی کافر نہ بنتا. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بھی کافر نہ بنتا. جس کا کائے اسی کا گن گائے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کریم اس عمل پر جو آپ کرتے ہیں بصیر واچ کرنے والا ہے. بصیر mean watcher, not only a seer one or a seeing one. No, he is a watcher one. He is watching you people. Speed is checked by radar.
ہاں خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق لاظہار الحق، بالحق لاظہار الحق، لکہ تعریفوا ربکم عز وجل، کہ اللہ نے کائنات کا اتنا بڑا نظام جو پیدا کر دیا ہے، یہ اس نے باطل نہیں پیدا کیا، اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اور سب سے اولین حکمت کہ آپ اللہ کو پہچانیں، سب سے اولین حکمت کہ آپ اللہ کو پہچانیں۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض، دیکھ لیا، ان فی خلق السماوات والارض، تاکہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے آمد و رفت میں، محمد وجد، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، الاختلاف مجیئا وذہابا وضوءا وظلمتا وبردا وحرارتا وطولا وقصرا، كل الأربعة ذهابا ومجيا وطولا وقصرا وضوءا وظلمة وبردا وحرارة، کہ چار فرق یہ ویزیبل ہیں، عام انسان اس کو سمجھتا ہے۔ ایک یہ کہ رات اور دن بڑے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، کبھی دن بڑا رات چھوٹا، کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا، صحیح۔ اور دوسرا ایک آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، یہ ہے ان کا دوسرا اختلاف۔ اور تیسرا ایک ٹھنڈا ہوتا ہے دوسرا گرم ہوتا ہے، صحیح۔ اور چوتھا ایک روشن ہوتا ہے دوسرا تاریک ہوا کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں، لآیات علامات ودلائل وعبر، کہ اس میں عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں، لأولی الالباب، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ الباب یہ جمع ہے لب کا، جمع لب، جمع لب، وهو العقل المعرى عن الهوى النفسانیہ، وهو العقل المعرى عن الهوى النفسانیہ۔ لب اس عقل کو کہتے ہیں جس پہ دنیاوی شہوات اور خواہشات نے غلبہ نہ کیا ہو، صحیح۔ ہمارا والا لب نہیں، صحیح، اس لیے کہ ڈالر نے غلبہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم کائنات سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، معرفت خداوندی کا، معرفت خداوندی کا کوئی فائدہ ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہماری سوئی جو ہے وہ غلط جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے، وہ ڈالر اسٹیشن پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس لیے لب کی تعریف جو علماء نے کی ہے وہ العقل المعرى عن الهوى النفسانیہ، کہ یہ وہ عقل ہے جس پہ نفسانی خواہشات نے غلبہ نہ کیا ہو، جس پہ نفسانی خواہشات نے، جس پہ مادیت کا غلبہ نہ آیا ہو، جس پہ مادیت، هذا تعریف جامع، العقل المعرى عن الهوى النفسانیہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت آسمان، زمین، ہیونلی باڈیز اور کائنات پر نظر دوڑا دوڑا کے حضرت عائشہ فرماتی ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات کان یقرأها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت التہجد، وکان ينظر الى السماء والى القمر والى النجوم والى الارض والى الكائنات وكان يقرأ هذه الآیات وكان يقول ويل لمن قرأها ولم يتفکر فيها۔ اور حضور فرماتے تھے کہ ہلاکت ہے اس مسلمان کے لیے جو ان آیات کو پڑھے جس میں کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی نہ کریں کہ بھائی یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام اللہ نے کس لیے پیدا کر دیا ہے، یہ کوئی مووی چلائی ہے، وہ ہالی ووڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ہالی ووڈ میں کوئی مووی چلا رہا ہے، وہ بقرہ آیہ نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات،
تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس شپ میں تجری فی البحر جو جاری رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، فی البحر اوشن میں، بما ینفع الناس، ان اموال تجارت کے ساتھ جو انسانیت کو نفع پہنچاتی ہے، بما عبارت عن اموال التجارہ، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت زمانہ قدیم سے یہ خشکی کے راستے نہیں ہوتی، یہ سمندر کے راستے ہوا کرتی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے نازل فرمایا کلاؤڈ سے، بادلوں سے پانی، فاحیا بہ الارض، اور زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها بعد یبسها انباتا، فاحیا انباتا بعد یبسها، تو اللہ کریم نے گھاس اور گیا گرو کروا کے اس زمین کو زندگی دے دی۔ وبث فیها من کل دابہ وبث ونشر، اور اللہ نے اسپریڈ کر دیا آباد زمین میں من کل دابہ، ہر قسم کی لیونگ انٹیٹی، کیونکہ انسیکٹس بھی تبھی زمین میں ہوتے جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ نمی کی ضرورت ہوتی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، تبھی تو لوگ پھر اونٹوں پر اور گدھوں پر اپنی سامان لاد کر کہ بارش نہیں ہو رہی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ونڈس کے چلانے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور اس کلاؤڈز میں، الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، حالانکہ وہ ایسا نہیں کہ اس کا ویٹ نہیں، وہ تو اتنا ڈھیر سارا پانی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے میں نے آسمان اور زمین کے درمیان سے کنٹرول کیا ہوا ہے، صحیح، ورنہ ویٹ کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ گر پڑے، وہ ایسا بھی تو نہیں کہ وہ مینس کہ وہ ہوا والے کرے سے باہر ہے، ہوا والے کرے سے باہر کی گریویٹیشن کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں اسپیلنگ کیا ہے؟ اچھا، اسکیپ، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ کلاؤڈ جس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کنٹرولڈ ان بٹوین دی ارتھ اینڈ دی اسکائی، لآیات، اسی میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ذکر فرمائی، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جن کا عقل کام کرتی ہے، جس قوم کا عقل کام کرتی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، وفی کل شیء قالہ ابو نواس، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ کائنات کے ہر ذرے میں ایک وسیع دفتر موجود ہے جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی دلیل ہے۔ سو بیک ٹو یور سبق۔ خلق السماوات والارض، اللہ کریم نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، بالحق، اظہار الحق، اظہار حق کے لیے، وصورکم، اور اللہ کریم نے آپ کو شکل دے دیا ہے، وصورکم وآتاکم صورتا خاصہ، وآتاکم صورتا خاصہ، کہ آپ انسانوں کو اللہ کریم نے ایک خاص شکل دے دی ہے۔ سورہ الانفطار میں پارے انفطار نمبر 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کے اس مالک کے مقابلے میں جس نے اپنے جنراسٹی کی حد کر دی ہے آپ پر۔ ما غرک بربک الکریم، کریم صیغۃ مبالغہ، صیغۃ مبالغہ، الذی اکرم علیک اشد الاکرام یا ایھا الانسان، کہ بھائی آپ کو اللہ کے بچے توڑے لگتے ہیں کہ سارے کائنات آپ کے تابع بنا دیے ہیں؟ اللہ نے اپنی جنراسٹی کی حد کر دی ہے آپ پر، اور پھر بھی آپ اپنے پروردگار کے مقابلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان
ما غرک یہ اتنا زوردار لفظ ہے. ہمارا اصل میں ہمارا وہ جو ہے نا ہمارا میٹر اندر والا ٹھیک نہیں. اگر میٹر ٹھیک ہوتا تو ابھی پارا پتہ نہیں کہاں تک چڑھ جاتا, وہ میٹر ہی ٹوٹ جاتا کہ اس جملے کا ویٹ کتنا زیادہ ہے. کیوں مل جان ہاں کہ کتنا زوردار جملہ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی. اب اللہ کریم مشت نمونہ خروار بتا دیتا ہے کہ میں نے کون سی جنراسٹی کی ہے, کیا کرم کیا ہے آپ کے اوپر. الذی خلقک, وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. فسواک, فسوى اعضاءک, فسوى اعضاءک, آپ کے پارٹس آف باڈی کتنے بہترین بنا دیے. فسواک, آپ کے برابر اعضاء بنا دیے. فعدلک, فعدلک, اور اللہ کریم نے فعدلک صورتاً وقامتاً, اور آپ کو ایسا بیلنس رکھا ہوا ہے اسٹرکچر کے اعتبار سے کہ ایسا اسٹرکچر کسی اور کا ہو نہیں سکتا. کہ آپ اپنے باڈیلی اسٹرکچر کو نہیں دیکھتے, ہاؤ بیلنسڈ از یور باڈیلی اسٹرکچر. فعدلک, کہ آپ کی باڈی اسٹرکچر کتنی بہترین ہے. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اور پھر جس شکل میں اللہ کریم نے چاہا رکبکا تو آپ کو بنا دیا. شکلکا فی صورت ما شاء رکبکا شکلکا, اللہ کریم نے آپ کی بہترین تشکیل کر دی. سورہ المومنون, المومنون نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. نکال لیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, اور تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو. اصلہ آدم علیہ السلام, یعنی اس کے اصل کو آدم علیہ السلام. من سلالۃ من طین, چنی ہوئی مٹی سے. سلالۃ من طین, نیوکلس, ہاں نیوکلس سے, اس کے نیوکلس سے پیدا کر دیا. من سلالۃ من طین ثم جعلناہ, اور پھر ہم نے ڈال دیا, شروع کر دیا, بنا دیا نسلہ. ثم جعلناہ نسلہ نطفۃ, نطفہ زائگوٹ, نطفہ زائگوٹ, نطفتن فی قرار مکین, اس مضبوط انکیوبیٹر میں. قرار مکین, ہاں اسٹرانگ انکیوبیٹر, کہ جہاں پہ کوئی بیکٹیریا اثر نہیں کر دکھاتی. ماں کی رحم سے بہترین انکیوبیٹر اس نطفے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة ثم صیرنا, پھر ہم نے تبدیل کروا دیا النطفۃ علقۃ, اس نطفے کو علقۃ, علقہ کلاٹ, کیا کہتے ہیں کلاٹ. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, اور ہم نے کلاٹ کو بنا دیا مضغۃ, گوشت کا لوتڑا, گوشت کا لوتڑا, اور اسی وقت اس میں روح داخل ہو جاتی ہے. حدیث میں آیا, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, حدیث میں آیا ہے, امام مسلم نے حدیث الانسان یکون نطفۃ 40 یوما فی بطن امہ, کہ 40 دن یہ نطفہ پڑا رہتا ہے. ثم تکون علقۃ 40 یوما, پھر 40 دن یہ علقہ اور کلاٹ بنا رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ 40 یوما فینفخ اللہ فیہ الروح, اور پھر یہ 40 دن لوتڑا بنا رہتا ہے, اور 120 دن, پورے 120 دن بعد اللہ کریم فرشتے کو بھجوا رہتا ہے کہ اس میں پھونک دے, کہ اس میں روح پھونک دے. ثم یرسل اللہ الملک فینفخ فیہ الروح, پھر اللہ کریم فرشتے کو بھجوا دیتا ہے, اسے میں روح پھونک دیتا ہے. ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما, اور پھر ہم نے ٹرانسفارم کر دیا العلق المضغۃ, اس لوتڑے کو عظاما, اسکیلیٹن, عظاما اسکیلیٹن. کسونا العظام لحما, اور پھر ہم نے کسونا البسنا, ہم نے پہنایا العظام اس اسکیلیٹن کو لحما گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر ثم انشأناه خلقناه, پھر ہم نے پیدا کر دیا انسان کو خلقا آخر, خلقا آخر, هذا للتعجب والاستعجاب, ایک عجیب صورت, خلقا آخر صورتا عجیبتا, خلقا آخر, پھر ہم نے اس کو ایک شکل دے دی. Look at my usloob, then you will find out why we are giving it the meaning of ta'ajjub.
ثم انشانا خلقنا آخر، اور پھر ہم نے پیدا ہی کر دیا اس کو ایک عجیب شکل میں. صحیح؟ جب آپ یہ انداز اپنائیں گے تو آٹومیٹکلی تعجب کا تصور آ جائے گا کہ کیا عجیب صورت دے دی ہم نے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ اس طرح ہوتا ہے نا. مجھے دیکھیے، with due apology to all our Punjabi brothers، پنجاب کے جو علماء ہوتے ہیں نا، مقررین خصوصاً جذباتی قسم کے مقررین، صحیح، ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ جب میں تقریر کروں تو سامنے سے مجمع مجھے داد دے دے، جس طرح شعراء کو دیا جاتا ہے نا. ہاں، وہ نیچے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن مشاعرے کے یہ اصول ہوتے ہیں، ارشاد ارشاد، مکرر مکرر، پھر جی پھر، صحیح. اس سے وہ ذرا انرجائز ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ انرجائز. تو ہمارے ایک مولوی صاحب سے بھی وفات پا چکے ہیں، اللہ کریم مغفرت نصیب فرمائے. تو وفات، تو وہ لاہور کے تھے. تو اس کو جب تقریر میں کوئی اور داد نہ دیتا تو وہ خود ہی کہہ دیتا اپنی تقریر میں سبحان اللہ. صحیح. جب کوئی جملہ اسے خود مزہ دے دیتا، ہاں، تو وہ خود ہی کہہ دیتا سبحان اللہ. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم کو اپنے اس شاہکار نے اتنا مزہ دے دیا کہ انسان کو ایسا خوبصورت شاہکار بنا دیا کہ خود ہی وہ بول پڑا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا سبحان اللہ، کیا عجیب شاہکار بنا دیا ہے میں نے. تو صاحب اللہ کریم نے فرمایا کہ بدبخت تو آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ جائے گی. صحیح، یہ ایسا شاہکار ہے کہ میں خود انرجائز ہو گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. صحیح. اور آپ بھی اسی سٹائل پہ جا رہے ہیں. So Muhammad, we are talking about our own nationalities. So don't worry, you and brother Samir. We are joking about our own. خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کر دیے آسمان اور زمین بالحق لاظہار الحق. صورکم، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اور اللہ کریم نے شکل بنایا آپ لوگوں کا. فاحسن صورکم، تو بہترین بنا دیے صورکم، صورت آپ کی. وصورکم، اللہ کریم نے صورت بنا دیا آپ لوگوں کا. فاحسن صورکم، تو بہترین بنا دیا آپ کے صورتوں کو. کیا ہے آپ لوگوں کو؟ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منہا زوجا، اور پھر پیدا فرمایا اللہ کریم نے آدم کے بدن سے زوجہا، اس کا جوڑا. تو امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقہا من ضلعہ الایسر، حضرت آدم علیہ السلام کے لیفٹ سائڈ کے رب سے پیدا کر دیا، پسلی سے پیدا کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے ایک لطیفہ کہہ دیا کہ اگر آپ خواتین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو چونکہ پسلی سے پیدا ہو چکی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے وہاں، تو آپ نے گزارا کرنا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے نرمی کا برتاؤ کرنا ہوگا. وَإِن تُقِيمَهَا فَتُكْسِرَهَا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے توڑ دو گے اس کو یا مروا دو گے. 911 ان تقیمها فتکسرها او کما قال علیہ السلام. یہ دیکھیے بظاہر تو ایک لطیفہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کتنی حکیمانہ بات کی. صحیح کہ اس کے فطرت میں یہ ہے کہ وہ جذباتی ہوتی ہے جلدی. خاتون بنسبت مردوں کے جلدی جذباتی ہوتی. تو جب جذباتی ہوتی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کیوں جذباتی ہوتی ہے، میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے یا مروا دو گے یا طلاق واقع ہو جائے گی. صحیح. وَإِن تُقِيمَهَا فَتُكْسِرَهَا، توڑ دو گے اس کو. تو توڑنے کے دو مفاہیم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ قتل کرو گے اور دوسرا یہ کہ طلاق دو گے. تو دونوں صورتیں. ہاں کیوں؟ طلاق دنیا کے اعتبار سے اچھا کام نہیں، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، خصوصاً جب آپ امریکہ میں ہوں گے. تو جو کچھ کمایا ہاں وہ گمانا ہوگا. بلکہ 50-50 تو چھوڑیے.